السلام علیکم۔ آج یہ میرا تیسرا لیکچر ہے اور ٹاپک وہی کریکٹر ہے، اور آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کیا کریکٹر کے اندر تبدیلیاں لانا ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس پر بہت ڈیبیٹ ہے، کافی فلاسفیکل ڈیبیٹس بھی ہیں اور کافی تھنکس کی بھی رپورٹس بھی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ اخلاق میں کوئی پیدا ہوئی ہوئی چیزوں میں تبدیلی لائی جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ فطرت جو ہے تبدیل نہیں ہو سکتی۔ فطرت کے بارے میں کافی ریسرچ کی گئی ہے، میں اس کو آگے جا کر ڈسکس کروں گا۔ ابھی میں اس کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیکچر کا ایک سیکوینس بنا رہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جیسا سے خلق باطنی صورت کا نام ہے اور خلق ظاہری صورت کا نام ہے، جو میں نے ڈسکس کی تھی میری اپنے لاسٹ آڈیو میں کہ خلق باطنی کیا ہوتا ہے، خلق ظاہری کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ظاہری چیزوں میں تبدیلی ممکن نہیں، مثال کے طور پر اگر کسی کا قد بہت لمبا ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا، کسی کا قد بہت چھوٹا ہے وہ لمبا نہیں ہو سکتا، اگر کوئی بہت بدشکل ہے بدصورت ہے وہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی بہت تبدیلی شاید پلاسٹک سرجریز ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ان کی بھی ایک لمٹ ہے، اسے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں اسی طرح سے جو حسن باطن ہے، یعنی کہ جو آپ کے اندر شہوت اور غضب ہے اور باقی جو دل کی بیماریاں ہیں، ان کے اوپر بھی آپ محنت کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور وہ بھی کہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف محنت کر کے اپنے ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے، اپنی انرجی ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو اس کی دو دلیل ہیں، تو میں پہلی دلیل کا جواب یہ دیتا ہوں کہ یہ کہ اگر اخلاق میں تبدیلی ممکن نہ ہوتی تو پھر حضرت نے یہ وعظ نصیحت یہ قرآن شریف یہ تعلیم کیوں آیا، اور خود حضرت نے فرمایا کہ حسن و اخلاقم، اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ۔ اخلاقی تغیر آدمیوں کے ساتھ مختصر نہیں ہے، بلکہ جانوروں میں بھی اخلاق کی تبدیلی آتی ہے۔ جیسے کہ ایک باز ہے، وہ بہت وحشی ہونے کے باوجود بھی انسانوں سے بہت مانوس ہو جاتا ہے، اور یہ جو شکاری کتا ہوتے ہیں وہ بہت جنگجو اور ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اس حد تک ٹرین کر دیتا ہے اس کو آدمی کہ وہ اس کے اشارے پر شکار کرتے ہیں، ان کے لیے پکڑ کر لاتے ہیں اور آ کر دیتے بھی ہیں تاکہ خود کھاتے بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح سرکش گھوڑے بھی سدھارنے کے بعد اپنے مالک کی اپنے ٹرینر کی بات کو مانتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اخلاق میں کہ انسان کیا حیوان بھی اپنی تربیت کے ساتھ چینج ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کی جو اندر ان بلڈ ہے فطرت جسے کہتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن تربیت سے وہ اپنے آپ کو چینج کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو دو چیزیں دنیا میں ہیں، ہر چیز میں دو چیزیں ہیں، ایک کامل ہے اور ایک ناقص ہے۔ کامل چیزیں ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا میں، وہ اپنے وجود کے لحاظ سے مکمل ہیں، اس میں کمی ممکن نہیں ہے، نہ ذاتی ہے، اور یہ کمی ذاتی کرنا ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ آسمان، ستارے، جسم کی ظاہری حال چیزیں، اندرونی اعضاء، حیوان کی ظاہری چیزیں اور اندرونی چیزیں، یہ سب موجود ہیں اور اس میں ہم چینج نہیں کر سکتے۔ اور ناقص موجودات وہ ہیں جو ابھی مکمل نہیں ہوئے، وہ چیزیں جس میں ہم محنت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں چینجنگ لانے کی، تبدیلی لانے کی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہو۔ مثال کے طور پر ایگریکلچر کے اندر آپ دیکھیں کہ جیسے کھجور کا درخت ہے، کھجور کی گٹلی ہے، وہ پھل بن سکتی ہے، درخت بن سکتی ہے۔ اگر آپ ایک گٹلی کو لیں اور اس کو اگر زمین میں بو دیں اور ٹیک کیئر کریں پراپر، تو وہ درخت بن جائے گی اور اس درخت سے پھر وہ پھل دے گی۔ اس میں آپ نئی ٹیکنالوجی اپلائی کر اپنی پروڈکشن بڑھا رہے ہیں ایگریکلچر سائنٹسٹ لوگ، تو اس میں ایک گنجائش موجود ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ ڈائریکٹ گٹلی سے پھل بن جائے، وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہم کچھ چیزیں تبدیل کر سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم لوگ تبدیل نہیں کر سکتے، اور شریعت میں بھی میں اس کو ریپیٹ کر دوں، شریعت میں جو ہے وہ یہ کہتا ہے شریعت کہ اس کو اعتدال میں لایا جائے۔ جیسے غصے اور شہوت میں تخیر ممکن ہے، لیکن ان دونوں قوتوں کو یا دل کی باقی بیماریوں کو ہم لوگ ختم نہیں کر سکتے، لیکن ریاضت کے ذریعے سے اعتدال پہ لا سکتے ہیں اور اپنی اس قدر لا سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں اخری نجات یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا، اللہ تعالیٰ سے قریب آنے کا موقع مل سکے۔ یہی مقصد ہے۔ ہمیں اگر
شہوت اور غصہ اور باقی دل کی بیماریوں کو ہم ختم کرنا اور شریعت کے لحاظ سے مناسب ہی نہیں ہے۔ اب اس میں کچھ ہے کہ کچھ لوگوں کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، کچھ طبیعتیں آرام سے تخیل پر ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، چینجنگ ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، کچھ لوگوں میں دیر سے ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو بیماری ہے یا جو غصہ ہے وہ کس حد تک راسخ ہو چکا ہے۔ فطرت کی جو بات ہم نے پہلے کی تھی، فطرت کے بارے میں 3 ریسرچ آئی ہیں، اور یہ ریسرچ قاسم علی شاہ نے اپنے لیکچر میں بھی ڈسکس کی ہیں، اور فطرت کے بارے میں اشفاق صاحب کے بھی کچھ سینگ ہیں۔ فطرت کے بارے میں جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ 3 قسم کی چیزیں فطرت میں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک حدیث شریف مشہور ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ احد کا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پہ آ جائے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ انسان کے اندر فطرت چینج ہو جائے۔ تو اس میں آپ کو ایڈ کروں 3 چیزیں۔ 3 چیزیں یہ ہیں کہ فطرت یہ ہے، ایک تو آپ کو ان بلڈ اللہ نے بنایا ہے، اور کچھ صلاحیتیں، کچھ خوبیاں، کچھ خامیاں آپ کے اندر ڈالی ہیں، وہی آپ کا آزمائش ہے، وہی اسی کا امتحان دیا جائے گا۔ ہر شخص کا پیپر الگ آئے گا، اس لیے کہ ہر شخص کی صلاحیتیں بہت ڈفرینٹ ہیں، ہر شخص کی خوبیاں ڈفرینٹ ہیں، ہر شخص کی خامیاں ڈفرینٹ ہیں۔ تو جو پہلا فطرت جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسے اسٹرکچر میں بنایا ہے، جس کو آپ ڈیکوڈ نہیں کر سکتے، وہ آپ کا ان بلڈ ہے۔ جیسے کچھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ غصہ بہت ڈال دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم غصے کو کنٹرول کرو، کچھ لوگوں کو حسد بہت ڈال دیتا ہے، کچھ لوگوں کے اندر بدگمانی بہت ڈال دیتا ہے، کچھ لوگوں میں بڑا اللہ پر والی خوبی ڈال دیتا ہے کہ وہ ان کے لیے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صدقے کرنا اور بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک آپ کا فطرت کا پارٹ 1 ہے۔ دوسری جو فطرت جو پارٹ 2 ہے، جو وہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے چینج ہونا، وہ آپ کے جین سے آتا ہے، آپ کے فورتھ فادر سے آپ کی جو ہیبٹس آ رہی ہوتی ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں جینز میموری کہتے ہیں، وہ بھی سمہاؤ آپ کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، آپ کی فطرت کا حصہ ہوتی ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا چینج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تیسری جو فطرت ہے وہ ہوتی ہے آپ کا پاس ایکسپیرینس، پاس نالج، اور نالج صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، پاسٹ سینگس یا پاس بلیف، اور بلیف جو ہے وہ میں بلیف بات کروں کوئی یقین کر دینا کسی چیز کا۔ جیسے کسی زمانے میں یہ تھا کہ بہت عرصے تک یہ تھا کہ جو زمین ہے وہ فلیٹ ہے، وہ اسٹرانگ بلیف تھا، اور وہ اتنا اسٹرانگ بلیف تھا کہ اس کے اوپر لوگ کہتے تھے کہ وہ جیسے مذہب کے بارے میں بلیف ہوتا ہے، لیکن جس نے پہلی دفعہ کہا کہ یہ جو کہتے ہیں زمین گول ہے، تو وہ اس چیز لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ تو وہ تیسری جو فطرت ہے وہ بلیف ہے، اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر اس طرح ہے کہ آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور اس حد تک لا سکتے ہیں اعتدال کے اندر کہ وہ اصل زندگی جد و جہد کا نام ہے، اسٹرگل کا نام ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کا نام ہے، تاکہ ہم جو ہے اچھے انسان بن سکیں، اچھے مسلمان بن سکیں، اللہ کو خوش کر سکیں۔ مقصد جو ہے ہماری ہر چیز کا جو ہے اللہ کو خوش کرنے کا ہے۔ تو جو چیز جو ہے کہ متخیر آپ کی جو ہے اس میں مختلف لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، مختلف لوگوں کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، مختلف لوگوں کی ویکنس ہوتی ہے، لیکن اپنی محنت کے ساتھ، اپنی جد و جہد کے ساتھ اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اب میں ڈسکس کرتا ہوں کہ انسان کی 4 اسٹیٹس کیا ہوتی ہیں، 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ مطلب یہ کہ ان کو اپنے ایریے پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو پہلا جو اسٹیٹ انسان کا ہوتا ہے، موسٹلی دیکھا میں نے، اور ہماری امام غزالی کتاب جو ہے، یہ میں نے چیز پڑھی ہے، امام غزالی کتاب ہے ایام علوم الدین، اس کی جو تیسری بک ہے اس کا نام ہے دل کے عجائبات، اور اس میں جو 100 پیپرز ہے، 100 پیج ہے، وہاں سے میں چیز پڑھی میں نے یہ، اور جہاں سے میں نے ریفر کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے 4 قسم کی ہے۔ ایک یہ کہ وہ انسان وہ جس حالت میں پیدا ہوا اسی حالت میں ہے، اس میں نہ حق و باطل ہے، نہ کوئی اچھے برے ہونے کی تمیز ہے، بلکہ اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے ہر طرح کے اعتقاد سے خالی ہے۔ اس شخص کا علاج کرنا آسان ہے، یہ شخص بہت جلدی اپنے آپ کو بری عادت سے چھوڑ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی بیڈ ہسٹری نہیں ہے، اس کی سلیٹ جو ہے بالکل پلیٹ ہے، صاف ستھری ہے۔ اس شخص کو ضروری ہے کہ اس کو ایک اچھا استاد ملے، ایک اچھا مرشد ملے، اور جو وہ اس کے اندر کی کہتے ہیں جو موٹیویشن کو موٹیویٹ کر سکے، اور وہ موٹیویٹ اتنا ہو کہ وہ اپنے پر اسٹرگل ٹائم خرچ کر سکے۔ موٹیویشن کے بارے میں مختلف
لوگوں کے ایکسپیرینس ہیں. جو میرا ایکسپیرینس یہ ہے، جو اکثر لوگوں اپنی کتابوں میں ڈسکس کرتے ہیں، کہ موٹیویشن ہوتا یہ کہ آپ نے کوئی لیکچر سنا، یہاں پر کوئی اچھی بات سنی، یا پھر کوئی آپ نے کوئی قرآن شریف سے کوئی چیز پڑھی آپ نے، یا کوئی مطالعہ کیا، تو آپ موٹیویٹ ٹیمپریری طور پہ ہوتے ہیں. وہ ٹیمپریری، اور وہ اس کو جب دوبارہ زندگی میں جاتے ہیں تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے معاملہ. تو کس طرح سے آپ کو اپنے اندر موٹیویشن کو کنٹینیو رکھیں، تو اس کا مختلف لوگوں کے ایکسپیرینس ہے. یہ لوگ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہی ہے کہ آپ مطالعہ کو کنٹینیو رکھیں. آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں جو آپ کو اس اپنے دین کی طرف لے کے آئیں. اور یا اب تو آسان ہے، فیس بک میں مختلف اسلامی گروپ کو شامل کریں، لوگوں کے بلاگس پڑھیں. اس سے یہ کہ آپ کا جو موٹیویشنل ہے وہ بھی کیپ کنٹینیو رہتا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں رابطہ. تو پہلا اسٹیج یہ کہ آدمی بالکل سلیٹ ہے، بالکل اوپن صاف ستھری سلیٹ ہے، اس میں کوئی بھی اعتقاد نہیں ہے، کوئی بھی تمیز میں اچھی باتیں ہونے کی. تو اس کے اوپر وہ اس پر کام کر آسانی سے اس میں چینجنگ لا سکتی ہے. اور دوسرا وہ ہے کہ آدمی برائی کو برائی سمجھتا ہے، لیکن نیک عمل کرنے میں اس کی کوتاہی ہے، اور وہ اس کو محنت نہیں کر پاتا، اور شیطان نے اس کو اپنے عمل بد میں الجھا رکھا ہے، اور اپنی شہوت کو خواہش کا وہ تابع ہے، اور راہ حق سے منحرف نہیں ہے، لیکن اس پر وہ کام نہیں کرتا ہے. ایسے شخص کی اصلاح پہلے کے نسبت زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس کی اصلاح کے لیے 2 مرحلے ہوں گے. ایک یہ کہ وہ بری عادت چھڑائی جائے، دوسرے یہ کہ اسے اچھے کاموں کا عادی بنایا جائے. اس کی اصلاح ہو سکتی ہے بشرطے وہ جد و جہد کرے، محنت کرے، اور اس کے لیے مسلسل تگ و دو کرے. تیسرا مرتبہ وہ ہے جو اخلاق کے رذیلہ کو اچھا سمجھتا ہے، وہ برے اعمال کو اچھا سمجھتا ہے، اور اچھے اعمال کو وہ زیادہ اس کو امپورٹنس نہیں دیتا، اس کی اہمیت نہیں ہے، اور انہی اخلاق اور بد اعمال میں اس کی پرورش ہوئی ہے. ایسے شخص کی علاج محال کا درجے میں ہے، مشکل ہے بہت زیادہ، اس لیے کہ اس کی اصلاح کے تو 1-2 چیز اصلاح کر سکیں گے، لیکن اس کے پاس کہتے ہیں کہ مسائل کا اپنے کا ایک اسباب ہجوم ہے. اب آپ کس کو سبب کو کس چیزوں چینج کرنا چاہیں گے. ایسے شخص کی اصلاح کرنا کافی دشواری ہے. اور چوتھا جو ہے وہ خود بھی برائی میں مبتلا ہے، اور دوسروں کو بھی برائی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور ان کو تباہ و برباد کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے. یہ شخص انتہائی سخت درجے کے اوپر ہے، اسے گمراہی تہبہ طے ہے، اس کا اصلاح ناممکن اور محال ہے، ایز پر امام غزالی کتاب کے مطابق. تو وہ چاروں میں اگر میں اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ 4 لوگ ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں. پہلا شخص جو ہے محض جاہل ہے، دوسرا جاہل اور گمراہ ہے، تیسرا جاہل گمراہ اور فاسق ہے، اور چوتھا جاہل گمراہ فاسق اور فتنہ پرور ہے. یہ 4 اسٹیٹس ہیں. پہلی جاہل اور گمراہ ان کی تربیت ہونا آسان ہے، یہ آرام سے اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، اور اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کر سکتے ہیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ سے قریب آ سکتے ہیں. جو دوسری دلیل تھی لوگوں کی کہ وہ آپ اپنے کریکٹر کو امپروو نہیں لا سکتے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ریاضت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، میں دوبارہ ریپیٹ کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے خواہش کو، اپنے غصے کو، اور اپنی دوسری دل کی بیماریوں کو آپ اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں. ختم کرنا ہمارا شریعت میں بھی اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کی تخلیق جو ہے شہوت کی اور خواہش کی اور غصے کی، یہ اللہ تعالیٰ نے فائدے کے لیے بنائی ہے، اور آدمی میں اس کا موجود رہنا بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر کسی شخص میں کھانے کی خواہش نہ رہے گی تو وہ بھوکا مر جائے گا، کسی شخص میں محنت کی خواہش نہیں رہے گی تو پھر وہ بھی اس کا سروائیول مشکل ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر غصے کی وجود ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ اسے ختم کر دیں گے تو آدمی جو ہے مہلک چیزوں سے اپنے آپ کو کیسے دفاع کرے گا، کیسے ہلاک کرے گا. تو مقصود جو ہے اس پورے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ یہ ہے کہ اپنی جو دل کی بیماریاں ہیں، جو غصہ ہے، غضب ہے، اس کو کنٹرول عقل کے ذریعے ان کو کنٹرول کرے، نہ کہ غصہ اور جو غضب ہے وہ جو میں نے اپنی پچھلی آڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ نہ کہ وہ اس کو عقل کو کنٹرول کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف جو ہے مختلف قرآن شریف کی آیتیں میں پڑھتا ہوں ابھی، جس میں ہم سے چاہتا ہے کہ وہ ہم اعتدال میں رہیں. ایک قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ پارہ نمبر 26 ہے، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 29، اور اس کا ترجمہ یہ ہے وہ کفاروں کے مقابلے میں تیز اور آپس میں مہربان ہیں.
یہ صحابہ کرام کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے، ان کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ شدت غضب بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ غضب کی قوت نہ ہوتی تو وہ شدت کا وجود نہیں ہوتا، تو پھر وہ کس طرح سے بڑے بڑے موقع انجام دے رہے تھے۔ اور ایک حدیث ہے جو مطلب یہ کہ بہت ہی صحیح مسلم کی ہے، اور انس علیہ السلام سے راوی ہیں کہ حضرت نے فرمایا اپنے بارے میں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بارے میں کہ میں انسان ہی ہوں اور انسان کی طرح غصہ کرتا ہوں۔ روایت میں کہ جب کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف پیش آتی، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات مرضی کے خلاف پیش آتی ہے تو غصے کی شدت سے آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو جاتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی آپ حق بات ہی فرماتے تھے، اور غصہ آپ کو حق گوئی سے نہیں ہٹاتا تھا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہوئی ہے، مسلم میں بھی رپورٹ ہوئی ہے، اور عبداللہ بن زبیر ان کے راوی ہیں۔ اور ایک قرآن شریف کی میں ایک اور آیت پڑھ لیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الکاظمین الغیظ العافین عن الناس، غصے کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا تعریف کی گئی ہے جو غصہ پی لیتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ غصہ نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غضب شہوات ختم ہونا ممکن نہیں ہے، غیر فطری چیز ہے اور شریعت کے مطلوب نہیں ہے۔ شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ دونوں قوتوں کو اعتدال کے درجے پر لایا جائے، عقل ان پر غلبہ اور کنٹرول حاصل کرے۔ اعتدال کے اوپر یہ بہت پیارا ٹاپک ہے، اور میں چند مطلب کے ساتھ میں آ گیا ہے تو چند قرآن شریف کی آیتیں پڑھ لیتا ہوں اور جو اس سے ریلیٹڈ بھی ہیں۔ قرآن شریف میں یہ ہے کہ وَالَّذِينَ وَإِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 67۔ اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ کرنا اعتدال میں رہتا ہے۔ تو وہ جو ایک کوالٹی بتائی اعتدال کی، وہ انہوں نے اس قرآن شریف کی آیت میں ڈسکس کی گئی ہے۔ اور اعتدال میں ایک اور قرآن شریف کی آیت ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 31۔ اور خوب کھاؤ پیو، حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے گزر نکلنے والوں کو۔ اس میں بھی مطلب اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ میانہ روی رکھا جائے کھانے میں پینے بھی۔ تو زندگی قرآن شریف میں جگہ جگہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ بھئی آپ اپنی زندگی کو میانہ روی میں رکھیں۔ آخر میں اپنا اس لیکچر ختم کرنے سے پہلے میں قرآن شریف کی آیت پڑھتا ہوں۔ یہ قرآن شریف سے میرا دلی تعلق ہے، جیسے یہ میرے والد صاحب کی قبر کے خطبے پہ لکھی ہوئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اِلَّا مِنْ أَتِيَ اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 89۔ مگر ہاں ان کی نجات ہوگی جو اللہ کے پاس کفر سے پاک دل لے کے آئیں گے۔ اور میں اپنے اس پورے لیکچر کو سمرائز کرتا ہوں کہ پاک دل کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دل کی بیماریوں کو دور کریں، اور دل کی بیماریاں جو ہیں وہ یہ غصہ ہے، جلن ہے، لوگوں کے ساتھ حسد ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی خواہش ہے، اور یہ جو بھی چیزیں جو ہے دنیا سے محبت ہے، ان سب کو اپنے آپ کو اتنا اعتدال پہ لانے کا نام ہے۔ اور اس میں یہ بھی ایک حدیث شریف بخاری شریف کی کہ آپ دل کو صاف کرنے کے لیے مسلسل اللہ کو یاد کریں، تسبیح کریں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ کی اس میں خوشنودی حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ہم لوگ برگزیدہ بندے بنیں تاکہ ہمیں آخرت میں جنت نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر اس میں میرے لیکچر میں کوئی میں نے غلط بات کہہ دی ہو، کوئی حدیث غلط کوٹ کر دی ہو، یا قرآن شریف کا مطلب نکالا ہو، تو یا اللہ پاک اس سے مجھے درگزر فرما، اور کوئی شخص اس پر عمل کرے تو اس کے عمل کو نجات دلا اور مجھے گناہوں سے محفوظ فرما۔ جزاک اللہ خیرًا، خدا حافظ۔